رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا تقاضا ہے کہ سمعنا و اطعنا، جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس فرمان کی سند کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات صحیح حدیث سے مطابق ہے، تو پھر آپ اور میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ معزز حضرات گرامی، آپ جید اہل علم علماء کرام سے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کی عظمت اور مقام اور مرتبے کی جو سربلندی ہے، اس کے حوالے سے بڑے قیمتی گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اور اہل حدیث یوتھ فورس کے وہ ساتھی جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہے، جناب مولانا نعمان اصغر صاحب اور ان کے رفقا جو رنگی ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح اس محفل کو چار چاند لگائے ہیں محترم جناب صدر اہل حدیث یوتھ فورس خالد ادریس صاحب نے، جو بڑی دور سے تشریف لائے ہیں گرین ٹاؤن سے۔ عبدالعزیز منگریو صاحب بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک ٹیم کو ماشاءاللہ بڑی دور سے لے کر آئے ہیں، اور بھی ہمارے یہاں پر ضلعی ناظمین بھی موجود ہیں۔ عبدالرزاق بھائی ہیں، جناب قاری مولانا قاری حنیف صاحب ہیں، اسی طرح قاری منیر صاحب بھی ہیں، عبدالواحد سلفی صاحب اہل حدیث یوتھ فورس کے بھی ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی بڑی اس بزم کو سجانے کے لیے بڑی مساعی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے دور دراز مقام سے علماء کرام ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا ہے، بالخصوص عبداللہ ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ اور ڈاکٹر فیض الابرار صدیقی صاحب، جو بڑے ہی جید عالم دین ہیں اور جامعہ ابی بکر کے سینئر استاد ہیں، یونیورسٹی کراچی میں بھی الحمدللہ لیکچرار ہیں۔ تو ہم تمام ساتھیوں کے مشکور ہیں کہ وہ اس دعوت پر یہاں اللہ اس کے رسول کے فرامین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ انہوں نے ملایا ہے۔ ایک چھوٹی سی علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک صرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ منتخب کیا۔ تمام انسانیت میں سے جو قلب اطہر سب سے زیادہ منزہ اور پاکیزہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا انتخاب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر کیا۔ آپ کو یہ شرف اور مقام اور جو مرتبہ ملا ہے، جس کی علماء کرام نے نشاندہی کی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر آپ کی شان اور عظمت کو بیان کیا
کہیں اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر آپ کی سارے عالموں کے لیے جو رحمت تھی اس کو اجاگر کیا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ مومنوں پر اللہ کے رسول ان کی جان سے زیادہ بڑھ کر ان کے لیے فکر مند ہیں، ان کے لیے رؤوف الرحیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتی کا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ جہنم میں چلا گیا اس کے لیے جو درد ہے، جو فکر ہے، جو تڑپ ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آپ کے چچا ابو طالب جب آخری لمحے میں وہ الوداع ہو رہے ہیں، انتقال فرمانے لگے ہیں، اللہ کے رسول کی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ میرے چچا جان کلمہ توحید کا اقرار کر کر اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ آپ کو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ امت یہ جہنم کے گھڑوں پہ جا لگی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی دعوت سے اپنی تبلیغ سے اپنی محنت اور جد و جہد سے اس امت کو بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساقی کوثر بھی بنایا، شافی محشر بھی بنایا، مقام محمود پر بھی متمکن فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہہ کر فرمایا کہ پیارے رسول آپ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ بڑے ہی نرم دل واقع ہوئے۔ یہ اور بہت سارے مقامات ہیں قرآن و حدیث میں جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفت، آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت بیان کی اور پھر آپ کو جو معجزات عطا کیے، یہ سب اہتمام اللہ نے کیوں کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان ہوتا ہے تو یقیناً ہماری روح جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری دلوں میں جو اپنے پیارے رسول کے لیے محبت ہے وہ معجزن ہو جاتی ہے، ٹھاٹے مارنے لگتی ہے۔ لیکن یقین جانیے اگر ان سب کے باوجود، اس سب اہتمام کے باوجود اگر میرے دل میں میرے پیارے رسول کی اتباع کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، میرے دل میں اپنے پیارے رسول کی سنت کو اختیار کرنے کی لگن قائم نہیں ہو رہی، اور میں بس ظاہری مظاہر، میں جلوس نکالنے میں تو بڑا آگے ہوں، میں جی نظر نیاز کرنے میں تو بہت سبقت رکھتا ہوں، میں آگے بڑھ بڑھ کر شربت کی سبیلیں لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے پیارے رسول کا، جس کا میں عاشق ہوں، میرے پیارے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھنی ہے 5 وقتہ۔ یہ فرمان میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، اگر کوئی میرے سامنے میرے پیارے رسول کی توہین کر دے، میں اس کمزور اور ضعیف قول کی بنیاد پر آج میں تیار ہو جاتا ہوں کہ نہیں جناب، میں دوسرے کی گردن کاٹ دوں گا کہ اس نے میرے پیارے رسول پر ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن میرا عمل یہ ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے
مجھے کوئی عالم بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا تو طریقہ یہ ہے، آپ نے تو نماز اس طرح پڑھی، آپ نے تو روزے کا یہ حکم دیا، آپ نے تو زکوٰۃ اس طرح ادا کرنے کا حکم دیا، آپ نے تو ہمیشہ سچ بولنے کا درس دیا، آپ نے تو صلہ رحمی کرنے کا درس دیا، آپ نے تو مہمان نوازیاں کرنے کا درس دیا، آپ نے لوگوں کے مالوں کو، جائیدادوں کو، زمینوں کو ہڑپ کرنے سے روکا ہے۔ جب یہ ساری باتیں، یہ جب سب فرامین میرے سامنے آتے ہیں تو میں کیا کہتا ہوں، ارے جناب یہ تو فلانا مولانا صاحب ہیں، ان کا تو فلانا مسلک سے تعلق ہے، یہ جو اللہ کے رسول کی بات بیان کر رہے ہیں ہمارے امام نے تو اس کو نہیں مانا۔ تو تف ہے ایسے سوچ پر، اور بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو دل میں بٹھا کر آپ کے فرامین کو حیثیت میرے نزدیک کس قدر کمزور ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں، ہمارے علماء تو اس کو نہیں مانتے۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے احادیث مبارکہ نہیں دیکھی؟ کیا یہ ان کے سامنے یہ فرامین رسول نہیں گزرے؟ ایسی ایسی عقلی توجیہات، ایسے ایسے بودے دلائل، ایسی ایسی بے سروبہ باتیں ہم اختیار کر کے کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ جس بات پر، جس قول پر، جس فعل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، عالم بیان کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے بھائی، لیکن وہ بیان کیا کر رہا ہے، اس کی زبان سے قول کیا نکل رہا ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ نہیں جی اس طرح کی یہ حدیث تو جی ہمارے مولویوں نے بھی سنی ہے، انہوں نے تو ہمیں نہیں بتایا۔ یہ جب طرز عمل ہم اپناتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد ہماری یہ سوچ ہے قال امام ابو حنیفہ کہاں ہیں، قال امام مالک کہاں ہے، قال امام شافعی کہاں ہے، قال امام اوزاعی کہاں ہے، قال امام جعفر کہاں ہے، اگر یہ میری اور آپ کی سوچ ہے تو یقین جانیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ عظمت کو مانا ہے، نہ شان کو تسلیم کیا ہے، نہ ان کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے۔ پھر یہ عشق رسول کا دعویٰ، یہ محبت رسول کا دعویٰ، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہے تو یہ دعویٰ باطل ہے، باطل ہے، اور پھر ایسا ایمان وہ اللہ اور اس کے اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ پھر جب فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، پھر آپ کیا بولیں گے کہ بھائی ہمارا امام تو فلانا امام ہے۔ آپ کی زبان سے، آپ جس مسلک کے پیروکار ہیں، آپ کی زبان سے اسی امام کا نام نکلے گا۔ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے زبان پر قبر میں پھر نام نہیں نکل سکے گا، یہ آپ جان لیجئے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ ہم بڑے آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا تقاضا ہے کہ سمعنا وأطعنا، جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس فرمان کی سند کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات صحیح حدیث سے مطابق ہے، تو پھر آپ اور میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے اسی طرح ترانے
گنگناتے رہیں، ان کی محفلیں منعقد کرتے رہیں اور ان کا چرچا کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں پیارے رسول کی محبت موجزن ہو اور اطاعت رسول پر ہم قبر بستہ ہوں۔ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔